باقی تھی کہ امام احمد رضا یقین کی منزلوں پر فائز تھے. یقین کی منزل، عشق میں یقین کی منزل پر تھے. اور جب یقین کی منزل انسان پا لیتا ہے تو پھر اس کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، وہ بہت بلند بالا ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں امام احمد رضا جب روضے رسول پر پہنچے تو پہلے دن پہلی شب آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ کو خواب میں بارہا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ایک مرتبہ عالم بیداری میں دیکھنا چاہتا ہوں. ارے وہ عشق کیا جس میں امتحان نہ ہو، جس میں آزمائش نہ ہو. ہر عشق میں آزمایا جاتا ہے، امتحان دیا جاتا ہے. پہلی رات کوئی جواب نہیں آیا، جب پہلی رات کوئی جواب نہیں آیا تو چل دیے. دوسری شب آئے اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا 7 سمندر پار سے عرض کرتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. آقا اب اپنا سراپا دکھا دیں، اب اپنا حسن و جمال دکھا دیں. یا رسول اللہ جس حسن کا مشتاق خدائے وحدہ لا شریک ہے وہ جلوہ زیبا دکھا دیں. یا رسول اللہ جس چوکھٹ پر حسن یوسف کی سوالی بن کر کھڑا رہتا ہے وہ جلوہ جہاں آرا دکھا دیں. یا رسول اللہ چاند و سورج کو جس کے در سے نور کی خیرات ملتی ہے آقا وہ جلوہ زیبا دکھا دیں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے جا رہے ہیں مگر خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں آتا. تو وہیں پر امام نے ایک نعت لکھی جس پہ رنگ تغزل ہے. کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. غالب اور میر اور داد دہلوی کی غزلوں کو پڑھو، خدا کی قسم یہ نعت ایسی نعت ہے کہ غالب اور میر کا دیوان اس ایک نعت کے تغزل پہ قربان کیا جا سکتا ہے. امام کہتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں. جو لوگ اردو اچھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، شاعری سے جن کو شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ امام نے کیا تغزل کے انداز میں نعت کہی ہے. وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوئی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. لاکھوں کرسی کائے خدمت پر لاکھوں کردے مزار پھرتے ہیں. اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں. ہجرت کا وہ واقعہ پیش فرمایا کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں. اور مکتے میں کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ کہنا تھا اور اس کے بعد چوکھٹ پر کھڑے رہے، محبت کرے رہے. اللہ اکبر پھر کیا کرم تھا، وہ در بھی کیسا در ہے. ارے جہاں بے مانگے ملتا ہے یہاں رکاوٹ اس لیے تھی تاکہ عاشق کو آزمایا جائے، محب کو آزمایا جائے. ورنہ اس در کی شان تو یہ ہے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. منگتا کہاں سنتے ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. عرض کیا تھا اپنا جلوہ زیبا دکھا دے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اتنا عرض کرتے ہیں کہ رسول پاک حالت بیداری میں امام احمد رضا اور جب جلوہ دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اردو جو بولتے ہیں کہ جب کسی کو دور کے لیے کہنا ہوتا ہے تو کہتے وہ مولانا صاحب، قریب کے لیے یہ مبلغ صاحب، وہ اور یہ آپ جانتے ہیں. اس طرح انگریزی میں بھی ہے، اس طرح مراٹھی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. یہ اس طرح سے دور اور قریب کے لیے انسان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں. تو اردو میں وہ دور کے لیے کہتے ہیں اور یہ قریب کے لیے کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت جب بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بظاہر مدینہ 7 سمندر دور تھا
تو آقا کا حسن بیان کیا، وہ کیا کہا، وہ کمال حسن حضور، اس میں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، عظمت بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، مگر امام احمد رضا نے ایک عطا کہا ہے، اس عطا میں امام نے وہ نہیں کہا ہے بلکہ یہ کہا ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ جب رسول پاک کو حالت بیداری میں دیکھا، بیداری کی حالت میں جب حضور کا جلوہ اپنے سامنے دیکھا تو اس وقت تو کہتے ہیں اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی سرتا شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، بیداری میں آقا کی جان کی۔ امام احمد رضا یقین کی منزل پر فائز تھے، انہیں اپنے آقا پر اتنا یقین تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم بھی اپنے آقا کو عطا کرنے والا مانتے ہیں، تقریریں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ سنیوں ہماری کمزوری یہ ہے، ہم جو سنتے ہیں اس پر یقین جس طرح کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یقین بڑی اہم چیز ہے، یقین بڑی اہم شے ہے۔ عشق جتنا بڑھتا جاتا ہے یقین بھی اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ حدیث پاک پر کتنا یقین تھا امام کو، پہلے سفر حج میں امام احمد رضا اپنے والدین کریمین کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے تھے۔ جب حج سے واپس آنے لگے تو اچانک یہ ہوا کہ پانی کے جہاز سے گئے تھے، طوفان آ گیا، سمندر کے اندر طوفان اٹھا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، جہاز ہچکولے کھانے لگا، ڈوبنے کے قریب تھا۔ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، مگر امام احمد رضا ہے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی چہرے پر نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی عجیب حالت نہیں۔ والدہ سے کہتے ہیں امی جان آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا امی جان۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حدیث آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیث آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، مگر قربان جائیں ہمارے امام پر۔ امام احمد رضا صرف زبان سے عاشق رسول نہیں تھے، وہ دل کی گہرائیوں سے نبی کو چاہتے تھے، ان پر یقین رکھتے تھے۔ آپ نے ماں سے کہا امی جان جہاز نہیں ڈوبے گا، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ باد مخالف جو ہے وہ تھمنے لگی، جہاز اپنی سمت چلنے لگا، اور جب کنارے پر اترے تو لوگوں نے کہا اے امام آپ نے تو اپنی ماں سے کہا تھا ماں جہاز نہیں ڈوبے گا، کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، اتنے یقین سے تم نے کیسے کہہ دیا کہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ امام کہتے مجھے اپنی ذات پر نہیں میرے مصطفیٰ کی ذات پر یقین ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی جہاز میں سوار ہوتے وقت اس دعا کو پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اگر کوئی جہاز میں سوار ہوتے وقت اس دعا کو پڑھ لے گا تو جہاز نہیں ڈوبے گا۔ میں نے سوار ہوتے وقت اس دعا کو پڑھ لیا تھا، مجھے اپنے نبی کی زبان پر یقین تھا، وہ زبان جس کو سب کل کی کلی ہے اس کی نافذ حکومت پہ لاگو زبان مبارک پر یقین نہ کرے تو کس پر یقین کرے؟ آپ جانتے ہیں امام احمد رضا کو کتنا یقین تھا۔ یہاں پر بھی بہت سارے ایسے برج ہوں گے، بہت سارے ایسے پل ہوں گے جو دریا پر ہوں گے، جو سمندروں پر ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں اگر کار کے ذریعے انسان دریا والے پل پر چلا جائے یا ٹرین کے ذریعے دریا والے پل پر چلا جائے تو انسان جب نیچے دیکھتا ہے تو گھبرانے لگتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، مگر قربان جائیں یہ امام احمد رضا ہے۔ اللہ اکبر، عشق کیسا ہے، غیرت کیسی ہے، یقین کیسا ہے۔ ایک پل ایسا بھی ہے جو جنت میں جانے کے لیے ہے اور جو جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے، وہ پل سیمنٹ کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ پل جو ہے معاذ اللہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس پل کی شان تو یہ ہے وہ بات سے زیادہ باریک ہے،